آج بیان لے کر کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا انسان کے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور کس طریقے سے معاف کرے گا، آئیے سنتے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کی زبانی۔ جتنا یہ مجمع بیٹھا سارے کا سارا سکون کے لیے آیا، سارے کا سارا امن کے لیے آیا۔ کوئی کان میں کہہ گیا مولوی صاحب اولاد کے لیے دعا کر دو، کوئی میرے عزیزوں کان میں کہہ گیا مولوی صاحب بیمار ہوں دعا کر دو، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب کمائی کوئی نہیں، رزق کوئی نہیں، دعا کر دو۔ 2 عالمی پریشانیوں میں ہر بندہ پریشان ہے، ایک کھانے میں رزق میں انسان پریشان ہے، دوسرا امن میں انسان پریشان ہے۔ امن چاہتا ہے بیٹی کی عزت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیٹے کا کردار محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیوی کی غیرت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے میرا مال محفوظ رہے، میرا مکان محفوظ رہے، میرے مال ڈھور محفوظ رہے، چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، فریج بھرے پڑے ہوں، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کوئی اور مانگ رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے رستہ کوئی اور اختیار کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عبدالحنان نور الاسلام مدرسے میں جا رہے، قاری عتیق صاحب کی دعوت پر جہاں جہاں میرے بندوں سے کہہ دے جہاں تم امن اور رزق کی تنگیاں دور کرنا چاہتے ہو وہاں تو اور میری پکڑ میں آؤ گے۔ الہ العالمین تیرے بندوں کے لیے آسان سا نسخہ کیا بتلا دوں، تیرے بندوں کو ان سارے مسئلوں سے بچنے کا آسان حل کیا بتا دوں۔ فرمایا میرا بندہ انہیں سورہ قریش پڑھ کے سنا دے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وعدہ کرو کہ میرے گھر کو ویران نہیں کرو گے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم آج میرے گھر کو آباد کرنے کا وعدہ کر لو، رزق سے دسترخوان میں آباد کروں گا، سیکیورٹی سے نہیں بلکہ اپنے حکم سے میں اللہ تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ لِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ اس گھر والے رب کی عبادت کرو۔ بازار آباد مسجد ویران، کاروبار آباد مسجد ویران، شادی بیاہ کی تقریبات آباد مسجد ویران۔ میرے عزیزوں بتاؤ ایمانداری سے اللہ کے گھر کو اجاڑو، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ مسئلے حل کرنے والا کون؟ اولاد دینے لینے والا کون؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ سٹوں میں گندم کے دانے بڑھانے والا کون؟ کماد میں مٹھاس دینے والا کون؟ کماد کی فصل کو بڑھانے والا کون؟ عزت ذلت کا مالک کون؟ بچہ بچی دینے والا کون؟ مکان دینے والا کون؟ لباس دینے والا کون؟ سکون دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ جب ساری چیزیں اللہ نے دینی ہیں تو حکومتوں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ بات تو اس حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کی کرتے ہو جس کے پاس وقت کے حکمران بلین چیک لے کے آئے تھے، جتنے مرضی پیسے کاٹ لو اور رائمنڈ کے مرکز میں لگا لو۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ مرکز ہم نے پیسے کے لیے نہیں بنایا، یہ مرکز ہم نے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے بنایا۔ 3 دن دے جا تیرے کروڑوں سے زیادہ، ورنہ یہ پیسے لے جا۔ اگر تیرا چیک ہم نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اللہ سے لینے کا ہمیں راستہ بھول جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی جھولی پھیلا کے اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ، بیٹی کے لیے جنت سے جوڑے منگوا سکتے تھے، جنت کا جہیز منگوا سکتے تھے، عائشہ کے دامن پہ ٹاکیاں دیکھ کر خدا کی قسم جنت کی ردائیں منگوا سکتے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر، نور شاہ والوں کو فرما دیا، دار دین پناہ والوں کو اگر میں نے جنت کے ریشم کے لباس پہنوا دیے تو اللہ اکبر پیوند والے لباس پر پہن کر گزارا کرنا کون سکھلائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، کس بات پر؟ تلوار پر، عمر کی للکار پر بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ پرچہ جو لے کے آئے کہ عمر بتاؤ تیرے پیوند میں ٹاکیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگے 17۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے تو 16 گنی ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی 17 پیوند لگے ہوں گے وہ فاتح بیت المقدس ہوگا، تیرے تو کپڑے پہ 16۔ اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل اٹھا دی، فرمایا 16 یہاں نظر آ رہی ہیں، ایک ٹاکی یہاں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا حق ہے، سچ ہے، آج سے پہلے جو لکھ دیا وہ ہو گیا۔ بیت المقدس کوئی گھوڑوں والی فوجیں فتح نہیں کریں گی بلکہ 17 پیوند والا لباس پہننے والا فتح کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ملک شام گیا، بڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، یہ وہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پہلی آب دوز پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا ہمارے پاس تو تلواریں بھی کوئی نہیں، منجنیقیں بھی کوئی نہیں،
آپ مسجد میں چلے گئے, کوئی دوسرے ملکوں سے فورسز نہ مانگی, مسجد میں چلے گئے, ساری رات مصلی پر بیٹھ کے روتے رہے. صبح جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مجذوب فقیر آیا, اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں کے حل کے اندر دیکھے. فرمایا فقیرا مصلی پر ساری رات بیٹھ کے روتا رہا. کہاں ہاں کہ تیرا رونا اللہ کو پسند آیا, تیرے رونے کی برکت سے اللہ نے بحری بیڑا پانی کے اندر غرق کر دیا ہے. وہ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا جو اللہ کو تو نے مصلی پہ سر زمین پہ رکھ کر دکھایا اور رو کے دکھایا, مالک کو تیرے آنسوؤں پر اتنا پیار آیا, ان دو آنسوؤں کے اندر اللہ نے بحری بیڑا غرق کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد وزیر آیا کہ حضرت مبارک ہو, فتح ہو گئی, ایسا پانی نے غوطہ کھایا, فوجی بھی غرق ہو گئے, بحری بیڑا بھی غرق ہو گیا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ, ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے فضیل بن عاص سے ملنا ضرور ہے. 3 شرطیں رکھی. میرے سے ملاقات کی پہلی شرط دن کے اجالے میں نہیں آنا, رات کے اندھیرے میں آنا ہے. اگر آپ دن کے اجالے میں آئے تو لوگوں کی امیدیں اللہ سے ہٹ کر حکومتوں کی طرف چلی جائیں گی, اور لوگ کہیں گے دیکھو جی بادشاہ فقیر کے دروازے پر چل کے آیا, میں نے لوگوں کو بادشاہت سے لینا نہیں سکھایا, میں نے لوگوں کو مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے. خبردار, سادے لباس میں آئیو, کوئی شاہی لباس میں نہیں آنا. اللہ اکبر. یہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یا چہرے نہیں دیکھے جاتے, یا کپڑے نہیں دیکھے جاتے, یا مال نہیں دیکھے جاتے, یا تو دل کی منڈی ہے, یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس دل کے اندر پاپ بھر کے لایا یا اللہ کی محبت بھر کے لایا ہے. چل کپڑے دوسرے پہن کے آویں. تیسرا, تیری میری ملاقات کی شرط ہے جب تو میرے آستانے میں, جب تو میرے خیمے میری جھونپڑی میں آئے گا تو میں چراغ بند کر دوں. خبردار روشنی کی مجھے نہ کہنا, تیری میرے ملاقات اندھیرے میں ہوگی. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ساری کڑوی شرطیں قبول کی. جب ملاقات کے لیے اندھیرے میں گئے اور فضیل بن عاص رحمت اللہ علیہ سے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے یوں نہیں فرمایا جی آئے نصت بسم اللہ اہلا وسہلا مرحبا, آپ آگے ہمارے گھر, اللہ اکبر, وارے نعرے ہو گئے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ ملایا, فضیل بن عاص رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت کا ماس پکڑ کر یوں کر کے جوڑ دیا. فرمایا کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جس کی کھال کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. اللہ. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہکے بکے رہ گئے. کل والے نہ حال پوچھا نہ چال پوچھی, اس ہاتھ کو جہنم میں کیسے جلائے گا؟ فرمایا جس رستے پہ منزل تلاش کر رہا ہے یہاں تو منزل نہیں ملتی, یہاں تو گمراہی ملتی ہے, منزل تو یہاں ملے گی. اللہ اکبر. اس مصلی کے اندر اتنی طاقت ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے. اتنی سی بات ولی کی سمجھ میں آ گئی. پھر وہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا, خدا کی قسم بغل میں اس کے مصلی ہوا کرتا تھا, دن مخلوق کی خدمت میں کرتا تھا, رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے رویا کرتا تھا. چھوڑ دو میرا عزیزو دنیا کے دھندے. جس نے روزانہ لاکھ روپیہ کمایا روٹی اس نے بھی 2 کھائی, جس نے بھیک مانگی روٹی بھی اس نے 2 کھائی. وعدہ فرمایا میرا بندہ دنیا کی زندگی ہر چیز کا وعدہ میں کر رہا ہوں, آخرت کا وعدہ میں کوئی نہیں کر رہا. دنیا کی زندگی کی فکر نہیں کرنی اور آخرت کی زندگی کی فکر نہیں چھوڑنی. دنیا کی زندگی بے فکری ہو کے گزار دے اور آخرت کی فکر کے لیے دنیا کی بے فکری کو ختم کر دے. رزق دوں گا, مال دوں گا, دولت دوں گا, ساری چیزیں دوں گا, لیکن آخرت کی کامیابی رو رو کے مانگنی پڑے گی, اس کا میں تیرے ساتھ وعدہ کوئی نہیں کرتا. آج میرے بزرگ کو بتاؤ, آخرت کے بارے میں کہہ رہے اللہ نبی وارث ہے اور دنیا کے بارے میں کہہ دے کماواں گے نہیں تے کھاواں گے کتے. ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گاؤں والا شہر کے اندر میرے عزیزو سامان لینے کے لیے آیا, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, تھیلا بھر لیا.
اس آدمی کو عقلمند نہیں کہیں گے، اس کے سامان کی گارنٹی کوئی نہیں دیں گے جو اس راستے پر گھر واپس جا رہا ہے، جس راستے پہ ڈاکو ہیں، چور چکیرے ہیں، جس راستے پر میرے عزیز و رہزن ہیں، جس راستے پہ لٹیرے ہیں۔ 10 مرتبہ سمجھایا بھائی اس راستے سے نہ جانا، اس راستے سے جانا، یا مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، اس راستے پر نہ جائیو، جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر چاہتا ہے مال بھی تیرا محفوظ رہے، اگر چاہتا ہے میرا بندہ جان بھی تیری محفوظ رہے، تو راستہ میں تیرے لیے چوز کرتا ہوں، راستہ میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر تیری خواہشات بن رہی ہیں، اس راستے پہ جا رہا ہے جو دنیا کی محبت تیرے دل کے اندر آ رہی ہے، کوئی گارنٹی نہیں تیرا ایمان بھی بچے گا، تیرا مال بھی بچے گا، تیرا وجود بھی بچے گا، اس راستے پر آ جا۔ وہ راستہ کون سا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تقوی اختیار کر، احسان کرنے والا بن۔ تقوی کیا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ دے، اور احسان کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے میں جلدی کر۔ 2 کام تو کر کے دکھا لے، دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ تجھے کر کے دکھا رہا ہے۔ اتنے آسان حل اللہ نے قرآن میں بتا دیے، پھر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا۔ پھر سن، بھائی بھائی کا اتنا حمایتی کوئی نہیں، بیوی شوہر کی اتنی حمایتی کوئی نہیں، بیٹے اولاد ماں باپ کی اتنی حمایتی کوئی نہیں، پیر مرید کا اتنا خیال نہیں کرتا، شاگرد استاد کا اتنا خیال نہیں کرتا، مالک ملازم کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا اللہ 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 اپنے بندوں کا خیال کر رہا ہے۔ گلے میں سے پیسے کھٹ گئے، کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سر جی پتہ کوئی نہیں۔ دوائی کی ڈبی غائب ہو گئی، کہاں گئی؟ سر جی پتہ کوئی نہیں، آئندہ نہ کری، معافی نہیں ملے گی۔ گلاس توڑ دیا، یار تجھے تماشا بنایا، حرام دی کمائی ہے۔ سودا لینے گیا، تھیلی پھٹ گئی، یار تیرا کم تہانے کوئی نہیں میاں، اپنا حساب لیتے چلتا بن۔ کہتا بابو جی ایک دفعہ معاف کر دو، کہتا گنجائش کوئی نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، 5000 مرتبہ بھی توبہ توڑ دی پھر آ جا، صبح توڑی شام پھر آ جا، شام توڑی رات پھر آ جا، رات کی صبح توڑ دی دوپہر کو پھر آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ پہچان لے گا۔ فرمایا میرا بندہ رات کا اندھیرا ہو، کمرہ ہو، اور یہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہو، سولر سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا ہو، جنریٹر بھی تیل کے بغیر چلتا نہ ہو، اندھیرا گپ اندھیرا، بچہ اس کمرے میں، ماں اس کمرے میں، بچہ اس کمرے میں رو کے دکھائے، ماں اندھیرے میں تلاش کر لیتی ہے، بندہ مصلے پہ رو کے دکھائے، اللہ کی رحمت مصلے پر تلاش کر دیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے سینے میں لگنے میں دیر نہیں کرتا، جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے سینے سے لگانے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کو مرد گھر آیا، بیوی کہنے لگی تو پتہ ہے تھوڑے پتر نے کڑے لاڈ کیتے نے اتنا سا پگوڑے میں، کیا کیا کہ روٹی بھی پوری، دودھ بھی میں نے سے 2 مرتبہ پلایا، اتنی مرتبہ پلایا کہ گڑ گڑ کر کے الٹیاں کرنے لگا، پیمپر بھی صاف تھا، میں نے پاؤڈر اس پہ لگایا، سرما لگایا، میں نے سفید رنگ کی بالکل باریک سی چادر دے کے اسے سلایا، مچھروں نے بھی تنگ نہ کیا۔ لیکن میں جب اس کے پاس سے گزری تو اس نے آنکھیں کھولا، آنکھیں کھول کے مجھے ری 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 کر کے دکھایا۔ جب میں نے کہا ہاں پترا او میرے لاڈ لیا کی، تو اس کا ری ری ہاں کے اندر بدل گیا، یہ ہنسنے لگ گیا۔ لیکن اس کی ری ری میں ایک کشش تھی کہ اس نے برتن دھو رہی تھی چھوڑ دیے، اس نے ری ری کی میں نے جھاڑو دیتی چھوڑ دی، اس نے ری ری تھی میں نے ہڈیاں بھوننی چھوڑ دی، اس کی ری 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 نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ لیکن اس کی ری ری کسی درد کی وجہ سے نہیں تھی، شوقیہ ری ری کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تو اپنے شوہر کو اس کی ری ری سمجھا رہی ہے، میں بندو اپنے رحمت کی تمہیں ری ری سمجھا رہا ہوں۔ جس طرح بچے کو کوئی درد نہیں ہوتا، ری ری کرتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، تو مصلے پر بیٹھ کے بچوں کی طرح ری ری کرنے لگ جا، میں اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر دے، پتہ بھی ہے بلی کو ابھی چھچڑا ڈلا تھا، پتہ بھی ہے بلی نے ابھی دودھ پیا تھا، پتہ بھی ہے بلی نے ابھی بوٹی کھائی تھی، چوہا منہ میں لے کے آئی تھی، لیکن گھر میں کہتی میاؤں 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 میاؤں۔ گھر والوں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، بندے جب تو جھوٹا ہی مجھے میاؤں میاؤں کر کے دکھائے گا، گھر والے ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، تیری میاؤں میاؤں پر اللہ تیرے پر رحمت والی چادر ڈال دیتا ہے۔ آ تو صحیح کسی بہانے میرے پاس۔
موٹر سائیکل یہاں سے گزر رہی، مدرسہ نور الاسلام سے اس ساؤنڈ سسٹم سے عبدالحنان کی آواز جا رہی، کس نے موٹر سائیکل روکی؟ اللہ اکبر۔ انہیں دوسرے سے پوچھا اے شور کے شہدہ ہے؟ انہوں نے کہا مدرسہ نور الاسلام میں جلسہ ہو رہا ہے، ایک خطیب قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سبحان اللہ، آیا نہیں، چندہ نہیں دیا، جلسے کی تیاری میں شامل ہوا۔ وہ کریم اتنا ہے، اللہ کی قسم اس کی اگر سبحان اللہ پسند آ گئی تو اس پر بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں۔ تو کپڑے کے بازار میں نظر آتا ہے اے میرا بندہ، تو جوتوں کی مارکیٹ میں نظر آتا ہے، تو فروٹ منڈی میں نظر آتا ہے، تو غلہ منڈی میں نظر آتا ہے، کبھی رحمت والے بازار میں نظر آتا ہی نہیں ہے۔ میرے بازار میں بھی تو آ جا، گناہ دے کے چلا جا۔ کتنے 100 کے بدلے 100، نانا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گن گن کے دینا تیرا کام ہے، بغیر گنے تیری جھولیوں کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو دے گا، تو دے گا، پھٹا نوٹ تو دے گا، نمبر کوئی نہیں، تو 100 دکھا کے 10 دے گا، میں 10 دکھا کے ہزاروں دے دوں گا۔ اے بندے نہ حساب لوں گا نہ تیرے دیے کا شمار کروں گا، لیکن ایک بات ہے، ہر ایک سے بے وفائی کر جانا، میرے سے نہ کرنا۔ بیوی سے ناراض ہو صلح، شوہر سے ناراض ہو صلح، ماں باپ سے اولاد ہو صلح، اولاد سے ناراض ہو صلح۔ میرے بندے میں جب تیرے سے ناراض ہوں تو میرے سے صلح کیوں نہیں کرنے آتا؟ پھر اس کا مطلب ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میں تجھے بندہ سمجھ گیا تو مجھے خدا ہی نہیں سمجھا۔ پتہ ہے مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ پتہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ زنا کر دیا لیتی دیتی چل جائے گی، چوری کر کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی، جھوٹ بول کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی، یہ سارے گناہ بڑے چھوٹے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، معاف بھی کر دوں گا، نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ لیکن 2 گناہ اتنے کڑوے ہیں، 2 گناہ اتنے کڑوے ہیں جو دریاؤں کے پانی کو کھارا کر دیتے ہیں، ہواؤں فضاؤں کو کڑوا کر دیتے ہیں، آسمان اور زمین کے ماحول کو گندا کر دیتے ہیں، انسان کو بلندی سے اٹھا کر پستی میں پھینک دیتے ہیں، اس وجود کو جو خوشبوؤں کا مالک ایسے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 گناہ کون سے؟ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بندے سب کچھ کرنا معاف کروں گا، لیکن یہ گناہ نہ معراج میں معاف کروں گا، نہ شب برات میں معاف کروں گا، نہ لیلۃ القدر میں معاف کروں گا، نہ دن کے اجالے نہ رات کے اندھیرے میں معاف کروں گا۔ خبردار میرا شریکہ نہ لے کے آنا، نہ کھڑی لانا نہ پڑی لانا، نہ جھکی لانا نہ کھڑی لانا، نہ ٹہری لانا، نہ زندہ لانا نہ مردہ لانا، نہ چادر لانا، نہ کوئی چھوارا لانا، کوئی لکڑی لانا، نہ سونے کی نہ چاندی کی، سب کچھ برداشت کروں گا، معافی دے دوں گا، لیکن جب میرے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا تیرے جسم کے اندر ایک جھاڑو کا تل کا پھاس چبھ جائے، تیرا اتنا سا جسم 5 فٹ کا برداشت نہیں کرتا، اور میرے ساتھ کوئی لا کے شریک کر دے، زمین آسمان کا مالک وہ شریکہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی کسی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، خبردار نگاہ میری طرف اٹھانا، خبردار کسی اور کی طرف، ماں باپوں بہنوں بھائیوں رشتہ داروں، نا 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 نا، نبی بھی سامنے کھڑا ہو لینے کے لیے نگاہ میری طرف اٹھانا۔ کیوں؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟ ولیوں نے کس سے مانگا؟ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے تھے، کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے اوپر تھے، کس سے مانگا؟ زکریا نے بڑھاپے کے سفید بال دکھا کے کس سے مانگا؟ ماں مریم نے محراب میں بیٹھ کے کس سے مانگا؟ اللہ آیتی کو رمان صاحب میں اس محراب کے پاس جا کلما دخل علیہا زکریا، جامع مسجد اموی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں، اس محراب میں جب ماں مریم بیٹھی تھی، میں وہاں یوں کر کے ہاتھ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا،
میں نے کہا اللہ تیری بندی بیٹھی تھی جس کو زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اللہ اکبر. جب زکریا علیہ السلام نے اماں مریم کے پاس بے موسمی پھلوں کا ٹرے دیکھا تو کونے میں وہاں چلا گیا اور کہا تھا انی وان العظم منی واشتعل الراس. بڈھڑا بھی ہو گیا, بال بھی میرے سارے بگے ہو گئے. جیسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے زکریا کی جھولی میں بیٹا دے سکتا ہے. میں نے کہا اللہ یا مریم نے مانگ کے دکھایا یا زکریا نے مانگ کے دکھایا. سامنے بابا یحییٰ کی قبر ہے علیہ السلام. اللہ میں بھی کھڑا ہو گیا. اللہ جس طرح زکریا اماں مریم کو مایوس نہ کیا اللہ مجھے بھی مایوس نہ کرنا. اللہ ہدایت والی زندگی دینا, ہدایت والی زندگی پر استقامت عطا فرمانا. موت آئے رستے میں آئے بستر پر نہ آئے, لگتا ہے اللہ نے اس گھڑی کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. میرے پیارو شرک معاف کوئی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک, خبردار نہ کرنا, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, خبردار ہر گناہ معاف کروں گا, یہ معافی کوئی نہیں. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں کو نہ فرض کر کے احسان جتلانا, کپڑے بنا کے نہ ماں کو ڈانٹنا, جوڑے بنا کے ماں کو موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے کھوں کھوں کرتی جا رہی ہے, گالیاں دے دے کے جھڑک جھڑک کے ڈاکٹر کی دکان پہ نہ لے کے جانا. خبردار موٹر سائیکل بھی اتنا آہستہ چلانا کہ جمپ پر اسے جھٹکا نہ لگے, اگر جمپ پر جھٹکا اسے لگ گیا تو قبر کا کھٹکا تجھ کو لگ جائے گا. خبردار ان کے کمرے میں جانا یوں کر کے چیزوں کو, ماں باپ کا تو چہرہ دور کی بات, خبردار گھر کے اندر گلاس کو بھی یوں کر کے نہ دیکھنا ورنہ تیرے عملوں کا ٹوکرا تیرے منہ پر مارنے میں دیر نہیں کروں گا. ماں باپ کے کمرے میں جائیو, خبردار ان کے آگے پیچھا کر کے کھڑا نہ ہونا ورنہ جنت کے راستے سے رخ موڑ دوں گا. خبردار کمرے میں جا, ماں باپ بیٹھے ہو ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھیو, ان کے آگے نہ بیٹھیو, ان کے سرانے نہ بیٹھیو. اگر ماں باپ نے تیرے دبکے سے رو کے دکھا دیا پھر ایسا قبر میں لٹا کے رلاؤں گا ساری دنیا تجھے چپ کرائے تو چپ کرا نہیں سکے گی. خبردار ماں باپ پر خرچ کر کر قاری عبدالشکور کو قاری عتیق کو آ کر مسئلہ نہ پوچھیو اور یہ نہ کہیو سا چار بھرامی. اللہ اکبر, کوئی دکان والا کوئی مکان والا, میرے 7 بچے ہیں, ماں باپ بھی میرے ذمہ ہے, بولی صاحب مسئلہ چا دسو ماں پیانو میں خرچ کرا یا بھراواں دے کول توڑنا. خبردار اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ ہو تب منت کر کے اپنے گھر کے اندر لے آنا, تو لاکھوں کا شو روم بنا لے برکت نہیں آئے گی جو اللہ ماں باپ کے سفید بالوں سے برکت عطا فرماتا. زندہ ہے تو دعائیں لے کے گھر سے نکلا کر, مر گئے تو ان کی قبروں پر جا کے دعا کیا کر. زندوں کی دعا بھی اثر لائے گی, ان کی قبروں کی زیارت بھی اثر لے کے آئے گی. یہ تربیت کہاں سے ملا کرتی تھی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کون سے اسکول میں پڑھی تھی؟ بھائیوں کا پیار, وہ ٹافی منہ میں ڈالی, وہ 5 پیسے کی 5 ٹافیاں آتی تھی, مینو بھی کھوا اپنے منہ دی اودے منہ دی اپنے موچ پا لئی, پھر موچ کٹ کے بکھائی تو کنی کھادی, تیری وڈی میری چھوٹی, پھر پا لی. وہ مونگ پھلی چھیلنا اور دانے تکیے کے نیچے رکھنا, پہلے اپنی کھا پہلے تو کھوا. ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ماں نے دینا, ایک برتن کے اندر کھلانا, ایک گلاس ایک پیالے میں سارے بھائیوں نے پانی پی لینا. 2 کی جتیاں ہی 4 نے پہن لی, کبھی ایک پہن کے باہر چلا گیا کبھی دوسرا پہن کے چلا گیا. ایک سویٹر پر 10-10 کا گزارا ہونا, ایک منجی پر 4-4 کا سونا, اور ماں کا دوپٹے کا پنکھا بنا کے یوں کر کے جھلنا, ماتھے کا بوسہ لینا. آ گئے سارے. باپ کا بوڑھے گھر کے اندر آنا, بیٹوں کا گودی چڑھنا, نہیں ابو میرا ہے, ابو میرا ہے. ارے سارے عدالت سے کھلو کے کہنے ساڈا نہیں, تیرا ہے, تیرا ہے. بہنوں کا بھائیوں پر مان رکھنا, اس وقت بہنوں کا بھائیوں پر مان تھا, آج بھائیوں کی بہنوں پر ڈانٹ ہے. وہ بھی کہہ رہی اللہ کرے تو میرا بھرا نہ بندا, وہ کہتا اللہ کردہ تو میری بہن نہ بن دی. میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, خدا کی قسم رات 1 بجے پورا گھرانہ میرے سے بیٹھ ہوا, رات 1 سوا 1 یا 1:30 بجے رات.
طلاق یافتہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھائی شوہر کا گلہ نہیں کیا، اس نے نہ ساس نہ سسر کا گلہ کیا، اس نے اپنے صرف باپ کا گلہ کیا. کہنے مولوی صاحب یہ تو عام رسم و رواج ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں سمجھتا، ہمیں تو گلہ شوہر پہ نہیں اپنے باپ پہ رونا آتا ہے. آج تک اس نے ہمیں بیٹیاں ہی نہیں سمجھا ہے. اللہ اخلاق اس نبی کے دکھاتے ہو جس کے کندھے پر اس کے نواسے پیشاب کر دیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر، اما فاطمہ ابا علی کھڑے ہیں، حضرت حسن بچے ہیں، پتہ نہ لگا نانا محمد کے سینے پر پیشاب کر دیا. جب ماں فاطمہ نے کپڑا نبی کا گلہ دیکھا، حضرت حسن کو گھور کے دیکھا اور یوں کر کے جھجوڑ کے پکڑنا چاہا. حضور نے فرما دیا اے فاطمہ پر ہٹ جا، تو بے شک ماں ہوگی، اب نانا جانے یا نواسا جانے. اللہ تجھے کس نے کہہ دیا محمد پیشاب سے ناپاک ہو گیا؟ آج دھییں گھر کے اندر جاتی ہیں، اللہ اکبر، بچے کہتے امی نانے نے کمرے تو کڑ چھڑیا، اما نانے نے شے کھولی، نانے نے میرے چپیڑ مارتی. ہو نہ میرے پیارو، جب تک زندگی کے اللہ نے سانسوں میں سانس وجود میں دیے، بہنوں کو بھابھیوں کے سپرد نہ کرنا. انہیں پردے میں انہیں علیحدہ بٹھا کے کبھی سننا. تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو شوہر نہیں سنتا، تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو جوان بچہ نہیں سنتا. ہمارے مہاجروں میں کہتے گڑ نہ دے، گڑ والی بات ہی کر دے. ٹھیک ہے تو کچھ دے نہیں سکتا لیکن ان سے ہنسنے کا حق بھی تو نہ چھین. یہ کردار کس نے بتایا؟ جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. یار کے ساتھ یاری بتلا دی. تیرا میرا یار چوک پہ دھوکہ دے جائے گا. جو اللہ نے اپنے نبی کو یار دیا، آج بھی حضور کے روزان ورے ساتھ آرام فرما رہا.